علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں من یقول آمنا باللہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لائے ہیں، وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں، وما هم بمؤمنین اور وہ مومن نہیں ہیں۔ اس آیت کی تفصیلاً تشریح آپ حضرات کو بتلائی تھی کہ یہ در حقیقت منافقین کے متعلق ہے۔ ابتداءً سورہ بقرہ میں جو 2 آیتیں تھیں وہ اس گروہ کے متعلق تھیں۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو انہوں نے دل و جان اس کو قبول کیا اور قبول کر کے اس پہ عمل کیا اور معاونین اور انصار بنے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ یہ 2 آیتیں اس گروہ کے متعلق۔ اس کے بعد 2 آیتیں ذکر کی اللہ جل شانہ نے اس گروہ کے متعلق۔ جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے صاف ستھرا انکار کیا اور انکار تک ہی نہ رکے بلکہ انکار کرنے کے بعد دشمن بنے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تدبیریں اور سازشیں شروع کی، مظالم شروع کی۔ وَمِنَ النَّاسِ سے میں نے بتلایا تھا کہ یہ آیت یہاں سے تقریباً 13 آیتیں ان میں اس گروہ کا ذکر ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے واضح انکار نہ کیا بلکہ زبان سے اقرار کیا اور دل سے کفر کیا۔ یعنی جب مسلمانوں سے ملتے، جیسے آگے آ رہا ہے قرآن میں خود اللہ جل شانہ کی صفات ذکر کریں گے انہی 13 آیتوں میں۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے دوست ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ اذا خلوا الی شیاطینہم، جب اپنے سرداروں یہودیوں سے وڈیروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ انا معکم انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قرآن ان کی ساری صفات بیان ہے۔ تو یہاں سے میں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں من یقول آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر۔ تفسیر کے آج کے سبق کے اندر 2 باتیں عرض کروں گا۔ تفسیر آپ کو بتائی ہے اس آیت میں کہ منافق کی ایجاد اسلام میں کیسے ہوئی۔ وہ میں نے واقعہ بتایا تھا کہ یہود مدینہ میں عرب مشرکین کے 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج، اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو یہ یہودیوں کے تھے، اوس و خزرج مشرکین عرب تھے۔ اب جب مشرکین عرب اوس و خزرج مسلمان ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے بدر کے بعد، سن 2 ہجری کے بعد، بدر کا جب واقعہ ہوا ہے سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد، تو جب اوس و خزرج اسلام میں داخل ہوئے تو اب منافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو کہ سردار تھے ان کا، اس کو حیران کی پریشان، کیا کروں، مقابلے کی استطاعت نہیں ہے، یہ تو اوس و خزرج ہمارے دوست تھے، یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اب اسلام کو کیسے ختم کریں گے؟ تو اس نے پھر نفاق کی ایجاد کی کہ ظاہر کا وہ ان کے ساتھ ہے اور اندر وہی یہودیت رکھو، وہی عیسائیت رکھو، وہی کفر رکھو جو کہ اسلام جس کو قبول نہیں کرتا۔ یہاں سے نفاق کی ابتدا ہوئی اسلام۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، 2 باتیں۔ ایک بات تو یہ بتلاؤں گا
کہ بھائی اب اس زمانے میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا منافق ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم کسی کو منافق کہہ سکتے؟ دوسری بات، کسی کو ہم کافر کہیں گے، اس کی کیا صورت ہوگی؟ ایک بات تو یہ بتاؤں گا اس آیت کے زمرے میں مختصر سی. دوسری بات یہ بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں آیت میں کیا کہہ رہے ہیں منافقین؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں. اس میں یہ بات آپ کو بتاؤں گا، یہودیوں کی تورات، عیسائیوں کی انجیل جب یہ نازل ہوئی ہیں اس حیثیت سے، بعد میں جب تعریفات ہو گئی پھر نہیں، جب نازل ہوئی تھیں اس وقت ان میں یہ دو چیزیں تو عقیدے کا حصہ تھی ان کی، اور وہ اپنے اس قول میں سچے ہیں کہ ایمان ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، وہ اپنی اس بات میں سچے. لیکن اللہ فرما رہے وما ہم بمومنین، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دو باتیں آج کے سبق کا خلاصہ. پہلی بات بہت توجہ کے ساتھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں نفاق، منافق کا پتہ دو طریقوں سے چل سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں چل سکتا. دو ہی طریقے ہیں منافق کی پہچان کی. نمبر ایک، یا تو وحی نازل ہو اور وہ بتلا دے کہ فلاں 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 شخص منافق ہے، جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے 70 منافقین کے نام بمائے ان کی ولدیت کے بتلائے تھے کہ فلاں ابن فلاں منافق ہے، فلاں ابن فلاں منافق ہے، 70 بتلائے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ان کے سامنے اظہار نہیں کیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، ان کو کچھ بتلائے تھے. عام مجمع میں ان کو کبھی بھی ذلیل نہیں کیا، حتیٰ کہ جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی منافق، میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ واقعہ عرض کیا تھا، غزوہ بنو مصطلق کا، غزوہ مریسیہ کا، دونوں ایک ہی واقعے کے دو نام ہیں، دو وجوہات کی بنیاد میں. اس موقع پر جب یہ واپس ہوا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں اس نے گستاخی کی. حضرت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بتلایا اللہ کے رسول کو، لیکن عمر ان کی چھوٹی تھی، 17-18 سال کے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پر اعتبار نہیں کی. بعد میں وحی نازل ہوئی کہ واقعی اس نے بات کہی ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مجموع میں کبھی اس کو منافق نہ کہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیات ہیں، ان کے اخلاق کا عروج، ان کی اپنی ظاہری جو اللہ نے ان کو عزت و شان دی تھی. بہرحال تو منافق کا پتہ چلے گا ایک اس ترتیب سے کہ وحی اترے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد وحی بند ہو گئی. جبرائیل امین آئیں گے، جیسے کہ حدیث میں لیلۃ القدر میں آتے ہیں، نصف شعبان کو، 15 شعبان کو آتے ہیں. انشاءاللہ ابھی رجب چل رہا ہے، شعبان میں انشاءاللہ شعبان کے مہینے کی خصوصی باتوں کو بیان کیا جائے گا جو ہمارے ہاں مشہور ہے. 15 شعبان کی رات کتنی بابرکت ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں، وہ سارا انشاءاللہ بیان کیا جائے. تو آتے ہیں لیکن وحی لے کر نہیں آ رہے ہیں. وحی کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے بند ہو چکا ہے. جبرائیل امین تشریف لائیں گے لیکن وحی لے کر نہیں آئیں گے، مرسل بن کر نہیں آئیں گے، رسولوں کی طرف وحی لے کر نہیں آئیں گے. تو لہذا پہلی صورت منافق کی معلومات کی وہ تو بند ہو چکی ہے. دوسری صورت نفاق کی، منافق یہ بھی اس کے یہ پتہ چل سکتا ہے اس ترتیب سے بھی کہ ایک آدمی وہ اپنے کسی قول و فعل سے یا بات سے یا عمل سے اسلام کے کسی قطعی عقیدے کے، یہ الفاظ نوٹ کریں، یاد رکھیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ضروری توجہ کے ساتھ. کوئی بھی شخص اپنے کسی بات سے یا اپنے عمل سے اسلام کے کسی قطعی عقیدے کو، اسلام کی کسی قطعی یعنی مضبوط عقیدہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کا مخالف ہو یعنی منکر ہو، انکار کرے. عمل نہ کرنا وہ الگ چیز ہے. نماز قطعیت سے ثابت ہے
کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے. نماز کا فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ فرض ہی نہیں ہے، یہ کافر ہے. کیوں؟ قرآن سے اس کی فرضیت قطعی دلالت اور قطعی نصوص، قطعی دلیل، مضبوط دلیل سے ثابت. لہذا کسی بھی شخص کا اس کی بات سے یا اس کے عمل سے اسلام کے کسی مضبوط عقیدے کا انکار نمبر 1، اس کا مذاق نمبر 2، اس میں تحریف کر دینا نمبر 3 باتیں. کسی بھی شخص اس کی بات سے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اس کی بات سے یا اس کے عمل سے اسلام کی کسی بھی مضبوط عقیدے یا مضبوط عمل کی جو قطعی دلیل، مضبوط دلیل سے ثابت ہے، اس کا انکار، اس کا مذاق اڑانا یا اس میں رد و بدل کرنا. رد و تحریف سے مراد، رد و بدل سے کیا مراد؟ کہ اس کی وہ تشریح کرنا جو کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو، جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بتلائی ہوئی تشریح سے ہٹ کر ہو. ایسا شخص یہ زبان سے چونکہ وہ اسلام کی بات کر رہا ہے اور ظاہراً اس کی بات اور عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے، تو یہ منافق ہوگا. لیکن اس زمانے میں اس کو منافق نہیں کہا جائے گا، کافر کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ کافر کہا جائے گا. اور قرآن کی اصطلاح میں اس کو ملحد کہتے ہیں، حدیث کی اصطلاح میں ایسے شخص کو زندیق کہتے ہیں، اور اس شخص کو کافر کہیں گے، منافق نہیں کہیں گے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اب ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا، یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا. یہ ہے اسلام کے متعلق، نفاق کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں، اور زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. باقی ساری باتیں وہ علماء کی مجلس کی ہے. صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ ہم ابھی کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یا مومن ہے یا کافر ہے. اور کافر بھی ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. وہ علماء اس کے عقائد اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، پھر اس کو کفر کا حکم لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ قادیانی اسلام کا دعویٰ کرتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی اس کا منکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن کافر ہیں. کیوں؟ اسلام کا ایک قطعی عقیدہ ہے ختم نبوت، قرآن کی نص سے ثابت ہے. وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، خاتم النبیین کی جو تفاسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ثابت ہے، یہ لوگ اس قطعی عقیدے کی تشریح اس سے ہٹ کر کر رہے ہیں، گویا کہ قرآن کی تحریف ہے. قرآن کی تحریف ہے اور قرآن کا محرف کافر ہے. اسی لیے یہ ترتیب جو بیان کی گئی، یہ اسی لیے کہ اس چیز کو سمجھنا کہ کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے عمل سے خود بتلائے گا، وہ اپنے عمل سے خود بتلا دے گا. کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، وہ اپنے عمل سے خود بتلائے گا کہ آیا میں کافر ہوں یا مومن ہوں، وہ خود بتلائے گا. لہٰذا ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. اور اس زمانے میں تو خصوصی طور پر کسی کو کافر نہیں کہا جائے، منافق نہیں کہا جائے. اس کو علماء کی مجلس تک ہی رہنے دیا جائے اور علماء کی مجلس تک ہی محدود رکھا جائے. تو آج کے سبق کی پہلی بات تو یہ. دوسری بات کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ پر اور وہ کہہ رہے ہیں منافق کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ تورات میں بھی ان کی عقیدہ یہ موجود ہے، انجیل میں بھی ہے، اور واقعتاً اس کے عقائد میں چیز یہودیوں اور نصرانیوں کے شامل ہے. انکار کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. وہ نہ ماننا بھی ان کا حسد کی وجہ سے ہے. حسد کیا تھا کہ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا صرف 10 نبیوں کے تمام انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، صرف 10 کے. پھر کسی موقع پہ نام گنواؤں گا 10 کی. تو اب ان کو حسد تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکلی ہے،
بنی اسرائیل کیا تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف۔ بنی اسرائیل میں نبوت یہاں سے چلی۔ حضرت اسماعیل سے اللہ نے عرب مشرکین جتنے بھی تھے، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے۔ نبوت حضرت اسحاق کے پہلو سے ہٹ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ بنی اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا، بنی اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کیونکہ اسرائیل کہتے ہیں بند، یہ دو لفظ ہے، اسرا اور ایل، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کا معنی ہے بندہ اور ایل کا معنی ہے اللہ، عبرانی زبان میں اس کو کہتے ہیں اللہ کا بندہ، یعنی یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ اس کا معنی ہے۔ تو یہ اس سے ہٹ کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آئی ہے، اس پر ان کو حسد تھا اور اس پر ان کو تکلیف تھی، لہذا نہیں مانتے تھے بارہ۔ تو اب یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ نے کیوں کہا کہ یہ مومن نہیں ہے، حالانکہ وہ قیامت پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور ان کے عقیدے کی بات اس کو سمجھیں۔ یہ پورے قرآن میں جہاں کہیں ایسی بات آئے یہی معنی ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں جہاں قرآن میں وہ ایک معنی، ایک لفظ، ایک جملہ، ایک بات ایک معنی کے لیے استعمال ہو، میں نشاندہی کر دیتا ہوں۔ جہاں کہیں یہ بات آئے کہ کوئی چیز کسی قوم کے اندر، کسی مذہب کے اندر موجود ہے اور وہ اس کے اقرار بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ در حقیقت عقائد جتنے بھی ہیں، اعمال جتنے بھی ہیں، وہ اسی طرز پر، اسی نوعیت پر، اسی اعتبار سے ان کو عقیدہ، عبادت، عمل کا درجہ دیا جائے گا، جبکہ وہ اسی ترتیب پر ہوں گے جو اللہ نے بتلائی ہے۔ اب اللہ پر ایمان کیسا رکھو؟ تو مشرکین بھی رکھتے تھے کسی نہ کسی درجے میں، یہ تو نہیں کہتے تھے کوئی قوم اللہ کی منکر نہیں ہے سوائے دہریہ کی، لیکن 360 کو شریک کرتے تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے، پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے۔ آخرت کے دن پر یقین رکھتے تھے، یہودی بھی رکھتے تھے وہ بھی، لیکن ویسا نہیں رکھتے تھے جیسے اللہ نے بتلایا کہ ایسا یقین رکھو، اللہ کو مانو تو ایسا مانو، لہذا جیسا اللہ نے بتلایا تھا، چونکہ ویسا اللہ پر ایمان نہ رکھا، ویسا قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، ہمارے کھاتوں میں مومن نہیں ہے۔ کتابوں میں سچ موجود ہے، توریت میں سچ ہے کہ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر ہوگا، انجیل میں بھی ہے، لیکن ان کے دلوں میں ویسا نہیں ہے جو ہمارے ہاں جو زاویہ ہے، جو معیار ہے، لہذا مومن نہیں ہے۔ یہ جہاں کہیں بھی ہوگا سورہ برات میں تو ایک جگہ پر واضح طور سے اللہ نے اس بات کا انکار فرمایا ہے کہ یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، واضح طور پہ بتلایا ہے سورہ برات میں، ایک جگہ آ جائے گی موقع پر انشاءاللہ بتلائیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اللہ معاف فرما دے، مولا کریم اس درس کو پورے عالم کی انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ یہ احباب آتے ہیں، ان کی سینوں کو علم کے لیے، قرآن کی سمجھ کے لیے وسیع فرما دے۔ مولا اس طرح ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے جو آپ کے نزدیک حق ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، صحابہ نے سکھایا ہے۔ اے اللہ ہمارے اس درس کی برکت سے دین و دنیا کی تمام مسائل حل فرما دے، الہیت عطا فرما دے، خلوص دے دے، تقوی دے دے، طہارت دے دے۔ اے میرے اللہ ہمارے دین و دنیا کی تمام مسائل اپنے غیبی خزانوں سے دور فرما دے۔ اللہ اس درس کو اپنے دربار عالیہ میں قبولیت دے دے۔ اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنانا، ہم پر حجت نہ بنا۔ صلی اللہ